بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غزوہ احد کا تفصیلی واقعہ۔ احد مدینہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، جس جگہ جہاد ہوا ہے اسی جگہ حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر بھی ہے۔ یہ باتفاق جمہور شوال 3 ہجری میں ہوا ہے اور تاریخ میں مختلف اقوال ہیں، 7، 8، 9، 10، 11۔ بدر کے شکست خوردہ مشرکین نے سال بھر کے بعد جب کچھ ہوش سنبھالا تو حرارت انتقام بڑھنے لگی اور اس مرتبہ نہایت اہتمام سے مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور اس غرض کے لیے 3000 نوجوانوں کا لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھا، جن میں 700 زرہیں، 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے، اور 14 عورتیں بھی اس غرض کے لیے ساتھ تھیں کہ مردوں کو غیرت دلائیں اور اگر بھاگیں گے تو لعنت ملامت سے شرما دیں۔ ادھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت اسلام لا چکے تھے مگر ابھی تک مکہ ہی میں مقیم تھے، انہوں نے فوراً تمام حالات لکھ کر ایک تیز روح قاصد کے ہاتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو فوراً 2 آدمی تحقیق حالات کے لیے بھیجے۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ قریش کا لشکر مدینہ آ پہنچا۔ چونکہ شہر پر حملے کا اندیشہ تھا، ہر طرف پہرے بٹھا دیے گئے اور صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ کرنے کے بعد 1000 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جمعیت کے ساتھ مدینہ سے باہر تشریف لائے، جن میں عبداللہ بن ابی منافق اور ان کے 300 ہم خیال منافقین بھی شامل تھے، مگر یہ سب کے سب راستے سے واپس ہو گئے اور اب مسلمانوں کا لشکر صرف 700 ہی رہ گیا۔ فوج کی ترتیب اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے لڑکوں کو شوق جہاد۔ مدینہ سے نکل کر جب فوج کا جائزہ لیا گیا تو کم سن بچے واپس کر دیے گئے، مگر بچوں میں جہاد کے ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ جب رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ تمہاری عمر کم ہے، تم واپس جاؤ، تو پنجوں کے بل تھن کر کھڑے ہو گئے کہ اونچے معلوم ہونے لگے، چنانچہ وہ جہاد میں لے لیے گئے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے ہم عمر تھے، جب انہوں نے دیکھا تو عرض کیا کہ میں تو رافع کو لڑائی میں پچھاڑ سکتا ہوں، اگر وہ جہاد میں لیے جاتے ہیں تو مجھے بدرج اولی لینا چاہیے۔ ان کے کہنے کے مطابق دونوں میں مقابلہ کرایا گیا۔ سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو پچھاڑ دیا اور ان کو بھی جہاد میں لے لیا گیا۔ کیا اشاعت اسلام کو بزور شمشیر کہنے والے ان قربانیوں کو دیکھ کر بھی اپنے افتراء سے نہ شرمائیں گے؟ الغرض، مقابلے پر پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف آرائی فرمائی۔ احد پہاڑ پشت کی طرف تھا، اس لیے ان کی طرف سے غنیم کے آنے کا احتمال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 آدمی پہاڑ پر پھیرے کے لیے کھڑے کر دیے اور ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست، تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ لڑائی شروع ہوئی اور دیر تک گھمسان کی لڑائی کے بعد جب فوجیں ہٹی تو مسلمانوں کا پھلا بھری تھا۔ قریش بدحواس ہو کر منتشر ہو گئے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی وہ لوگ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آ گئے جن کو عقب کی جانب پہاڑ کی نگرانی کے لیے مقرر فرما دیا تھا۔
ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت منع کیا، مگر وہ یہ سمجھ کر اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں رہی، یہاں سے ہٹ گئے، نہ روکے، اور یہاں صرف چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم رہ گئے۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید نے، جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، عقب کی جانب سے دفعتاً حملہ کیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے باقی ماندہ چند ساتھیوں نے نہایت جان بازی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، بالآخر سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب راستہ صاف ہو گیا تو خالد اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور دونوں فوجیں اس طرح مل گئی کہ خود مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ موسیب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ یہ چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، ان کی شہادت سے یہ مشہور ہو گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کسی شیطان یا مشرک نے زور سے یہ آواز دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے۔ ان خبر کا مشہور ہونا تھا کہ مسلمانوں کی فوج میں مایوسی چھا گئی، بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن بہت سے جان نثار لوگ اس وقت بھی برابر سرگرم قتال تھے، مگر سب کی نگاہیں اس کعبہ مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشتیاق کے ساتھ ڈھونڈ رہی تھی۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو انہوں نے خوشی سے پکارا کہ مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بخیر و عافیت تشریف فرما ہیں۔ یہ سنتے ہی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے، مگر ساتھ ہی کفار نے بھی سب کی طرف سے ہٹ کر اسی جانب رخ کیا۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہے۔ ایک مرتبہ جب کفار نے ہجوم کیا تو ارشاد ہوا، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ حضرت زیاد بن سخن رضی اللہ تعالی عنہ معچار اصحاب کے آگے بڑھے، سب کے سب نہایت دلیرانہ جان بازی کے ساتھ شہید ہو گئے۔ جب زیاد رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر گرے تو ارشاد فرمایا کہ ان کا لاشا قریب لاؤ۔ لوگ اٹھا لائے، اس وقت تک کچھ جان باقی تھی، قدموں پر منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کا زخمی ہونا۔ قریش کے مشہور بہادر عبداللہ بن قمیہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر تلوار ماری، جس سے خود کی دو کڑیاں چہرے مبارک میں گھس گئیں اور ایک دندان مبارک شہید ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خود کی کڑیوں کو زخم سے نکالنے کے لیے آگے بڑھے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم دی کہ خدا کے لیے یہ خدمت مجھے کرنے دو، اور خود آگے بڑھ کر خاد کے بجائے اپنے منہ سے ان کھڑیوں کو کھینچا تو پہلی مرتبہ ایک کھڑی نکلی، مگر ساتھ ہی اس کے زور سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دھان بھی گر گیا۔ یہ دیکھ کر دوسری کھڑی نکالنے کے لیے پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑھنے لگے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر قسم دے کر ان کو روکا اور خود ہی دوبارہ اسی طرح منہ سے دوسری کھڑی نکالی، جس کے ساتھ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا دھان بھی گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گڑھے میں گر پڑے جو کفار نے اس لیے بنایا تھا کہ مسلمان اس میں گرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جان نثاری۔ یہ دیکھ کر جان باز صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھا گئے۔ تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی،
مگر یہ سب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اپنے اوپر لیتے تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈال بن گئے تھے، جو تیر آتا تھا ان کی پوش میں لگتا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیروں اور تلواروں کو اپنے اوپر روکا، جس سے ہاتھ کھٹ کر گر گیا، اور جنگ کے بعد دیکھا گیا تو ان کے بدن پر 70 سے زیادہ زخم تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ڈال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گردن اٹھا کر پوش کی طرف دیکھتے تو ابو طلحہ کہتے تھے، یا رسول اللہ، آپ سر نہ اٹھائے، نصیب آدھا کوئی تیر نہ لگ جائے، اس کے لیے آپ سے پہلے میرا سینہ موجود ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں قتل ہو گیا تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں جو وہ کھا رہے تھے۔ یہ سنتے ہی انہیں پھینک کر سیدھے معرکہ میں پہنچے اور سرگرم قتال ہونے کے بعد شہید ہو گئے۔ یہ قریش بدبخت بے رحمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلواریں برسا رہے تھے، مگر رحمت للعالمین کے زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے پروردگار میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ جانتے نہیں۔ چہرے انور سے خون جاری تھا اور سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کسی کپڑے وغیرہ سے پہنچتے جاتے تھے اور فرمایا کہ اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جاتا تو سب پر عذاب خداوندی نازل ہو جاتا۔ اس غزوہ میں کفار کے صرف 22 یا 23 آدمی مارے گئے اور مسلمانوں میں سے 70 آدمی شہید ہوئے۔ عزیز ساتھیو، سیرت النبی کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع غزوہ احد کا واقعہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔